السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ربی یاسر ولا تعسر وتمم خیر بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے پچھلی کلاس میں آیت نمبر 51 سے 59 تک کا ترجمہ مکمل کیا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو واقعات ہیں نا، یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے لائن باز۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ بیچ میں موسیٰ کا ذکر فرماتے رہتے ہیں، قصہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم پچھلا قصہ دیکھیں تو وہ یوشان بن نون کے زمانے کا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے۔ اب واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب وہ وادی تین میں تھے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی کی جگہ نہیں ہے، ہم پانی کہاں سے پئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنا عصا مارو ایک پتھر پر، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اسی طرح 12 قبیلے بنے، کیونکہ ہر قبیلے میں اتنی لڑائی ہوتی تھی پانی پہ پر، اس لیے 12 قبیلوں کو 12 چشمے دیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ لڑے نہ۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں کہا کہ کھاؤ پیو۔ ان پر من و سلوہ ان پر نازل ہو رہا ہے، کھانے کی بھی چیزیں مل رہی ہیں، پینے کی چیزیں بھی مل رہی ہیں، بادلوں کے سائے بھی اوپر ہیں۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود دیکھیے گا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں وہی من و سلوہ کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہوں گے کہ ایسی قوم ہے، ابھی تو ان کے پاس بے شمار اللہ نے نعمتیں دی تھی، اس کے باوجود یہ اللہ کی ناشکری پر تلے ہوئے تھے۔ ان کی گستاخی دیکھیں کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب سے یہ مانگیں، دعا کریں، التجا کریں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے مانگیں اناج جو زمین میں اگائی جاتی ہیں، مثلا ککڑی، مسور، پیاز، لہسن۔ اب آپ دیکھیں اچھی عمدہ چیزوں کے بدلے جو آسمان سے نازل ہو رہی تھیں بغیر محنت پیسوں سے، ان کے بدلے انہیں یہ معمولی چیزیں چاہیے تھیں۔ اللہ کو بھی غصہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا چلو نکلو یہاں سے، اور تمہیں جو چاہیے اس کے لیے اس شہر میں چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ کس طرح سے ایک چیز کو مان ہی نہیں رہے تھے کہ اب وہ کس طرح ایک چیز لیتے پھر ان کا دل بھر جاتا۔ اب وہ کہتے کہ ہمیں اس کے بدلے دوسری چیز چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گیا ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے لینا ہے وہ چیز جو ادنا ہے، اس کے بدلے جو عمدہ چیز ہے، عمدہ چیز تو انہیں بغیر محنت کے ملتی تھی۔ اب اگر انہیں ادنا چیز چاہیے ہے تو وہ بھی اللہ کی نعمت، لیکن اس کے پیچھے محنت ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ کسی شہر میں، اب تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی۔ اب محنت کرو، بیج بو، ہل چلاؤ، اللہ کی طرف سے بارش ہوگی، ایلیگیشن کا انتظام ہوگا، اللہ تمہیں خوراک دے گا۔ اب تم نے کمٹمنٹ کے ساتھ زمین میں محنت کرنی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوراک کو ریجیکٹ کر کے ادنا خوراک کی طرف توجہ کی تھی، اب اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر بھی آیا۔ اللہ نے لکھ دی ہے ان پر غریبی، یہ کہ ٹھیک ہے قیامت تک محنت کرتے رہو، غریبی اٹھاتے رہو، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ انکار کس طرح کرتے تھے؟ وہ تو مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں میں سے کچھ مانتے تھے اور کچھ کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں زندہ اٹھا لیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی علماء کے پاس جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو حرام خوری سے مت کرو اور خود حرام خوری کرتے ہو۔ اس طرح یہودیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جب کوئی حق کی بات کرتا تھا وہ اسے اسی طرح قتل کرتے تھے۔ اس وقت کے نبیوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔
ابھی آخری عذاب کا کوڑا ان میں باقی ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جن کا انہوں نے انکار کیا تھا، سب سے بڑا عذاب ان یہودیوں پر آئے گا۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے ترجمہ کی تفصیل مکمل کی۔ اب آیت نمبر 62 سے 66 تک کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آگے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، اور جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور پر تم کو کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑ رکھو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو کہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ جاتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے ہمارے عمل میں ڈال دے، ہمیں اللہ شکر گزار بنائے، اللہ کی ہماری نعمت کا شکر گزار کرنے والے بن جائے۔ اللہ میرا پڑھانا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ حافظ۔